مسلمانوں کی تاریخ بڑے بڑے فاتحین سے بھری پڑی ہے، وہاں پہ ایک ظالم شخص کا نام بھی ضرور آتا ہے۔ اور اکثر لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی لفظ ظلم کا نام لیا جائے تو ان کے ذہن میں کسی شخص کا خیال آتا ہے، اور آپ کے ذہن میں بھی اگر کسی شخص کا خیال آ رہا ہے اور وہ حجاج بن یوسف ہے تو بالکل صحیح۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حجاج بن یوسف کے بارے میں کہ حجاج بن یوسف کون تھا اور آخر اتنا ظالم ہوتے ہوئے وہ حکمران کیسے بنا۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر خان، آپ دیکھ رہے ہیں CSS مائی ویژن پاکستان افیئرز کے سٹوری سیکشن کی وہ کون تھا سیریز میں خوش آمدید۔ ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی طائف میں پیدا ہوا۔ 1 جون 661 میں پیدا ہوا اور وہیں پہ اس نے پرورش پائی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی جو کہ ایک مدرس تھا اور مدرسے میں تعلیم دیتا تھا۔ حجاج بچپن سے ہی حکمرانی کرنے کے خواب دیکھتا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکمرانی کرنے کا عادی ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس نے تعلیم مکمل کر لی، تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ تدریس کا پیشہ اختیار کر لیا، لیکن اس پیشے کے ساتھ وہ بالکل مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ تو حکمران بننا چاہتا تھا اور اس پیشے سے اسے بہت زیادہ چڑ تھی، اس لیے اس نے اس پیشے کو خیر باد کہا، چھوڑ دیا۔ بالآخر اس کی حکمرانی کرنے کی جو خواہش تھی وہ غالب آئی اور وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچ گیا۔ وہاں جا کر کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان جو کہ سلطنت امیہ کا 5واں خلیفہ تھا اور اصلی طور پر اگر حقیقت میں کہا جائے تو خلافت بنی امیہ کا حقیقی بانی تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ اس کی ملازمت حجاج بن یوسف نے حاصل کی۔ جب اس کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وزیر جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ چکا تھا۔ جب وزیر کو اس کی انتظامی صلاحیتیں بہت اچھی لگی تو اسے ترقی دے کر اس نے اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وجہ سے وزیر کو ہر وقت شکایت رہتی تھی وہ حجاج بن یوسف کی سخت گیری تھی، لیکن اس کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا نظام چونکہ بہت اچھا چل رہا تھا، اس لیے حجاج بن یوسف سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی۔ اتفاق سے عبد الملک بن مروان جو کہ بنی امیہ کا خلیفہ تھا، اس کو اپنی فوج میں سستی اور کاہلی کی تھوڑی سی شکایت ہوئی۔ جب اس کو اپنی فوج میں سستی اور کاہلی کی شکایت ہوئی تو اس نے سوچا کسی کو سپہ سالار مقرر کر دیا جائے۔ سپہ سالار مقرر کرنے کا جب فیصلہ کیا تو وہ وزیر جس نے حجاج بن یوسف کو اپنا ایک ملازم رکھا تھا، اس نے اس کا نام پیش کیا۔ جب وزیر نے حجاج بن یوسف کا نام پیش کیا تو اس نے یہ بھی کہا کہ بندہ بہت سخت ہے، اگر اس کے کسی کام کے اور افعال سے آپ کو کوئی شکایت ہوئی تو میں جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح عبد الملک بن مروان نے اس کی بات قبول کر لی اور حجاج بن یوسف کو اپنی فوج میں شامل کر لیا، تو حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی، چونکہ وہ تو حکمران بننا چاہتا تھا، ملازم تو نہیں بننا چاہتا تھا نا، تو اس نے اس کی بہت زیادہ خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی کیونکہ وہ بہت زیادہ سخت گیر تھا۔ یہاں تک کہ وہ وزیر جو اسے لے کے آیا تھا اس کے دستے نے بھی اس کی سخت گیری کا مزہ چکھا، اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال اسی فوج میں رہا تھا، شامل رہا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو معصب بن زبیر کے خلاف حجاج بن یوسف کے جو سخت اقدامات تھے اس نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ اگر وہ حجاج بن یوسف کو کوئی کام بھی دیتا ہے تو وہ بلا جھجک اس پر عمل کرے گا اور اس کے لیے اخلاقی اور مذہبی حدود کو عبور کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس بات پر اس نے اسے ایک بہت اہم کام سونپا اور مکہ پر اسے حملہ کرنے کے لیے کہا۔
عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے کیوں کہا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا ہماری آنے والی ایپیسوڈ تک۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آنے والی ایپیسوڈ تک کے لیے